سیدہ کائنات جب حاضر ہوتی تو کھڑے ہو کر چوم کے سیدہ کائنات کا استقبال فرمایا کرتے. جب بھی حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات 10 مرتبہ آتی تو شفقت فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، کرم نوازی فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے سیدہ کائنات کا استقبال کرتے. آپ خود سوچیں، اگر آج وزیر اعظم کسی کا کھڑا ہو کے استقبال کر لے، یا کوئی بہت بڑا جنرل ہو وہ کسی کا کھڑا ہو کے استقبال کر لے، دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، وزیر اعظم اس کے لیے کھڑا ہوا، فلاں جنرل صاحب اس کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا، اس کا مطلب یہ بہت قدر و منزلت والا ہے. آج میں آپ کو اس کی قدر و منزلت بتا رہا ہوں. معراج کی رات لامکاں پہ جس کا استقبال ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت سیدہ کائنات کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. ایک تو یہاں یہ کہ حضور کی جو سیدہ سے محبت ہے وہ واضح ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ دور تھا جس میں بیٹی کو عزت نہیں سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو اس کو معاذ اللہ بری نظر سے دنیا میں دیکھا جاتا تھا، عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار بار کھڑے ہو کے ان کا ماتھا کو چوم کے اور بدا تو منی کہہ کے بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان جیسی کسی کی شان نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تمام کائنات کا جو قرار ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. حضور رحمت للعالمین ہے تو تمام کائنات کے لیے حضور رحمت ہے، اور تمام کائنات کا قرار حضور سے ہے. لیکن حضور کی جان کا قرار سیدہ فاطمہ زہرا ہے. کہا نا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس میں ایک بات ذہن میں رہے گی، جب حضور رحمت ہے تو حضور سہارے کے لیے رحمت ہے. حضور کائنات کے لیے ایسی رحمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو کائنات نہ ہو. کائنات محتاج ہے حضور کی رحمت کی، حضور کسی کے محتاج نہیں ہے. لیکن ایک جو دل کی ڈھارس ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے نا، سب کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے. حضور کی شہزادی حضور کے لیے رحمت نہیں ہے؟ بتائیے. تمام کائنات کے لیے حضور رحمت ہے، اور حضور کے گھر میں جو رحمت بن کے آئی وہ حضور کی دیگر شہزادیوں کی طرح ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے گا، حضور کی رحمت کی حاجت ہے سب کو، حضور کو کسی کی حاجت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ یاد رکھیے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بھی کسی کو عرض کرنا ہونا، کچھ بھی خواہش ہو، کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہو، تو حضرت سیدہ کا وسیلہ مجرب وسیلہ ہے، مجرب ترین وسیلہ ہے. اگر اس وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی کچھ بھی درخواست کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو سیدہ کی سفارش پہ خالی نہیں لوٹاتے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی عقیدت اور محبت وہ عطا فرمائے جس طرح سیدنا صدیق اکبر سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے سارے رشتہ دار ایک طرف ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا ایک ہو اس پر قربان کرتا ہوں. حضرت سیدہ کے شہزادے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم اترتے ہیں ممبر سے اور کہتے ہیں صرف ممبر آپ کے نانے کا نہیں، ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے اور عمر بھی آپ کے نانا کا ہے. اللہ وہ عقیدت عطا فرمائے. ایک تو یہ سیدہ کی ساتھ حضور کی محبت کہ وہ سیدہ کو دیکھتے تو امام حاکم نقل کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور خود فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ. اور ایک سیدہ کی حضور سے محبت، حضور فرماتے ہیں جیسے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے ویسے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے پیار کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ایسے پیار کرتی ہے، میری شہزادی ہے لیکن مجھ سے ایسے پیار کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی. کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا تعارف اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کی بہت بڑی شان ہے، لیکن تمام شانوں کی ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن سیدہ کائنات کو دیکھو، والدہ ہیں تو سید الشہداء کی والدہ ہیں، زوجہ ہیں تو سید الاولیاء کی زوجہ ہیں، بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں. اللہ اکبر. شہزادی ہیں تو امام الانبیاء کی شہزادی ہیں. علامہ اقبال نے کہا حضرت مریم کا بہت بڑا مقام ہے لیکن ایک نسبت کی وجہ سے. سیدہ کو تو 3 نسبتیں ایسی حاصل ہیں جو بے نظیر و بے مثال ہیں.
بے مثال نسبتیں ہیں، بیٹی تو سید الانبیاء کی، زوجہ تو سید الاولیاء کی، ماں تو سید الشہداء کی۔ جب یہ نسبتیں ہوں تو پھر یہ مقام ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا مقام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر سیدہ کا شان جو میں نے پڑھی اور مقام جو میں نے پڑھا، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا دیکھے، لوگ مکہ جا کے کعبے کا طواف کریں، میں مدینہ شریف جا کے سیدہ فاطمہ کی قبر کا طواف کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کی باقی فکر تو آپ بڑے شوق سے اپنی یونیورسٹیز میں بیان بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اور زور لگا لگا کے بیان بھی کرتے ہیں۔ ایسی باتیں آ جائیں تو پھر اقبال سے آپ کو الجھن ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت سے یہ جو اندر بغض بھرا ہوا ہے نکال دو اور حقیقتاً دل کے دروازے کھولو تو دیکھو کیسا نور محسوس ہوتا ہے۔ ایک شعر میرے ساتھ پڑھیے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں استغاثے کا اور اس پہ ہی بات کو ختم۔ مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا، لیکن مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام ہے یا زہرا۔